من بعد اللہ ہے یا بعد اللہ، مجھے لفظ یاد نہیں ہے، جہاں قرآن کریم یہاں رہنا چاہیے موجود، تاکہ فوراً دیکھ لیا کریں آپ، سمجھیں؟ حدیث کے الفاظ جو قرآن کریم کی آیت کے الفاظ لفظاً یاد نہیں، آپ دیکھ لیجئے، اس میں بتا دوں گا آپ کو، کیونکہ حفظ تو نہیں ہے مجھے، لیکن آیتیں سامنے آ جاتی ہیں بعض دفعہ، پورا بین ہی لفظوں میں وہ سامنے نہیں ہوتی، اس لیے ان کو دیکھنا ضروری ہے۔ مراد یہ ہے کہ قرآن کریم فرماتا ہے پھر اللہ اور اس کے نشانات کے بعد، آیات ہی اس کے نشانات کے بعد اور کس چیز پر ایمان لاؤ گے؟ تو کہتے ہیں یہاں بات سے مراد آخر کر کے دیکھو، زمانے کا بات خدا کو ہو ہی نہیں سکتا، تو بات کا ایک مفہوم مخالف بھی ہے۔ بس یہ ان کا دعویٰ بالکل شیخی اور بے معنی ہے، بے حقیقت ہے، خلاف واقعہ ہے۔ ہم نے ایک سے زیادہ بحثیں اٹھائیں، ایک سے زیادہ حدیثوں کا ذکر کیے، قرآن کریم کی آیات پیش کی، عقلی استدلال کیے اور عربوں کے حوالے دیے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا حوالہ دیا جس کے مطابق حضرت علی کو مخاطب کر کے آپ نے فرمایا کہ جیسے میں خاتم النبیین ہوں، تو خاتم الاولیاء ہے یا خاتم الاصفیاء، یہ دونوں روایتیں آتی ہیں، یہ حوالہ بھی موجود ہے اس میں معذر نامے میں۔ اتنی حدیثوں کے بعد، اتنے حوالوں کے بعد، ابھی ان کو 2 بیمار حدیثیں دکھائی دی ہیں صرف، یا یادداشت کا علاج کرنا چاہیے یا تقویٰ کا علاج کریں، زیادہ بہتر یہی ہے کہ تقویٰ کا علاج کرائیں، وہاں بیمار ہیں، یہ حدیثیں بیمار نہیں ہیں، وہ مولوی صاحب خود بیمار ہے۔ اگلی بات، ایک بات میں بتا دوں، سارا ریکارڈ نکلوا کے دیکھ لیں، ہم نے خاتم النبیین کی بحث تفصیلی اٹھائی ہے، مولویوں نے جوابی کارروائی 14 دن کی ہے، آیت خاتم النبیین کے ہمارے معنی کو ایک جگہ بھی نہیں توڑا، یہ بحث چھیڑی ہی نہیں ہے۔ فتویٰ یہ دے رہے ہیں کہ تم چونکہ خاتم النبیین کے معنی کے مخالف ہو، اس لیے تمہیں امت مسلمہ سے خارج کیا جا رہا ہے، اور میں چیلنج کرتا ہوں وہ رپورٹ شائع کر لیں۔ ہماری طرف سے بحث اٹھائی گئی ہے اور معنی پیش کیے گئے ہیں، قرآن عربوں کے حوالے دیے گئے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بیان کی گئیں، آیات پیش کی گئیں، ایک بھی بات کا جواب ثابت کریں کہ انہوں نے دیا ہو۔ گم ہو گئے تھے اس وقت، کوئی بات نہیں اس معاملے میں سوچی، اور مسیح موعود علیہ السلام کی کردار کشی پہ ہی لگے رہے ہیں اور اسی کو اپنی فتح بنایا، حالانکہ اگر موضوع یہ تھا تو اس موضوع پہ تو گفتگو کرتے، فیصلہ دیا تو میرے منہ سے بے اختیار یہ نکلا کہ وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہ تھا، وہ بات ان کو بہت ناگوار گزری ہے۔ 14 دن کی بحثوں میں ختم نبوت کا ذکر بھی نہیں ہوا، ان کی طرف سے دلائل کے ساتھ اشارتاً ہو گیا تو میں انکار نہیں کرتا، مگر دلائل کے ساتھ خاتم النبیین کی بحث کو نہیں اٹھایا اسمبلی نے، نہ سنی علماء نے نہ شیعہ علماء نے، ہماری طرف سے اٹھایا گیا اور ہماری اٹھائی باتوں میں سے ایک کا بھی جواب نہیں دیا گیا۔ اب وہ کھوڑا کھٹک بیٹھ کے جو مرضی باتیں کر لیں، کیوں نہیں ملی؟ بعد اللہ آیات ہی ہے غالباً، بعد میں دیکھ لینا، کل پیش کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا اگلا سوال کریں آپ۔ یہ سوال احمد المجید چودھری صاحبہ کا ہے، اسلام آباد یوکے سے، کہتی ہیں کہ سورہ حدید کی آیت 15 وغرکم باللہ الغرور پہ ختم ہوتی ہے، جبکہ اسی صورت کی آیت 21 جو ہے وہ الا متاع الغرور کے الفاظ پہ ختم ہوتی ہے، تو یہ غرور اور غرور زبر اور پیش کے ساتھ یہ کیا وجہ ہے اس کا؟ غرور تکبر کو کہتے ہیں اور غرور متکبر کو کہتے ہیں، تکبر کرنے والا، یہ فرق ہے اس میں۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ جو پیش سے غرور ہے اس کے تکبر میں زیادہ گھنڈی ہے، اور جو زبر سے غرور ہے وہ ذرا سیدھا سادہ جھٹکا سے مغرور ہے۔ بالکل عربی کلام کو عربی لغت کے حوالے سے سمجھنا چاہیے۔ یہاں 2 الگ الگ لفظ ہیں، ایک فاعل کے متعلق لیے استعمال ہوتا ہے، اس میں فاعل کے طور پر، یعنی اس سے ملتا جلتا معنی رکھتا ہے،
ہر متکبر مغرور کو غرور کہتے ہیں، اور تکبر اور غرور کو، تکبر اور غرور والے کو نہیں، تکبر اور غرور کو غرور کہا جاتا ہے۔ اس لیے قرآن کریم پڑھتے وقت اس کی پیش ربط کو بھی احتیاط سے پڑھا کریں، ورنہ معنی بدل جاتے ہیں۔ جی ہالینڈ سے یہ سوال ہے، ایک دوست کا، کہتے ہیں کہ میں نماز فجر اور عشاء تو گھر میں پڑھ لیتا ہوں، اچھا الحمدللہ، لیکن درمیان کی 3 نمازیں وقت پر پڑھتا ہوں، لیکن ساتھ ساتھ کام بھی کر رہا ہوتا ہوں، کیونکہ فیکٹری وغیرہ میں کوئی کام کرتا ہوں تو کام بھی کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ نماز کہتے ہیں میں پڑھتا رہتا ہوں، لیکن دل میں وہم ہے کہ میں غلط کرتا ہوں، وہم ہے، مجھے بتائیں کہ ٹھیک ہے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، نماز ساتھ فیکٹری کا کام کر رہے ہیں اور دل میں نماز پڑھ رہے ہیں، یہ پتہ نہیں کہاں سے انہوں نے نماز یاد کی ہے، اور ابھی وہم ہے۔ اس وہم کو نکالیں، یقین پیدا کریں کہ یہ بالکل جھوٹی نمازیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف سفر کے دوران سواری پر بیٹھ کر نماز کی اجازت دی ہے، اور اس میں چونکہ آپ ہاتھوں سے اور دوسرے کو کام نہیں کر رہا ہے، اس لیے یہ سمجھ آ سکتی ہے، لیکن اس اجازت کے باوجود آپ کے غزوات کے واقعات دیکھ لیں، سفروں کے واقعات دیکھیں، پڑاؤ کر کے جہاں جہاں تک ممکن ہو سکا ہے ہمیشہ زمین پر اتر کے باقاعدہ جماعت بندی کر کے نماز پڑھی ہے۔ اگر اتفاقاً کوئی ایسا وقت آ جائے کہ بہت مجبوری ہو تو سواری کی پیٹھ پر بھی، اور کچھ اس لیے بھی یہ حکم ہے کہ آئندہ زمانے میں ایسی سواریاں بننی تھیں جہاں سے اتر کے نماز نہیں پڑھی جا سکتی، ہمارے وہم دور فرما دیے، اب ہوائی جہاز سے اتر کے کیسے نماز پڑھیں گے؟ بس آن صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے، کیونکہ ہر زمانے کے نبی ہیں، اس لیے ہر زمانے پر نظر ہے، اس سواری پر نماز کی اجازت کے ساتھ آئندہ کے لیے ہم سب کے وہم دور فرما دیے، مگر یہ نہیں کبھی کہا کہ روٹیاں بھی پکاؤ نماز بھی پڑھی جاؤ ساتھ ساتھ۔ ذکر الہی اور چیز ہے، ذکر الہی کرو، دست درکار اور دل بیار، وہ تو الگ بات ہے، لیکن آپ کی 3 نمازیں جو ہے نا وہ تو گئیں۔ اب وہ قضاء عمری کا تو کوئی موقع نہیں ہے، آج سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہوئے اپنی نمازیں ٹھیک کریں۔ نبیلہ لطیف صاحبہ جرمنی سے یہ سوال کرتی ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، جی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم بہشت کے باغوں میں جاؤ تو وہاں پھل کھاؤ۔ اچھا، پوچھا گیا یا رسول اللہ جنت کے باغ کیا ہیں؟ فرمایا مسجدیں۔ اچھا، پوچھا گیا رسول اللہ ان کا پھل کیا ہے؟ فرمایا ذکر الہی۔ ٹھیک ہے۔ تو حضور آپ کی خدمت میں گزارش یہ ہے کہ اگر جنت کے باغات سے مراد مساجد اور پھل سے مراد ذکر الہی ہے تو قرآن شریف میں یہ کیوں کہا گیا ہے کہ نیک اعمال کرنے والوں کو جنت میں داخل کیا جائے گا جہاں ان کو نرم ریشم کی پوشاکیں عطا ہوں گی اور جنت میں نہریں بہتی ہوں گی، زیتون کھجور وغیرہ جیسی نعمتوں کا بار بار ذکر آتا ہے، تو پھر اس سے کیا مراد ہے؟ بیچاری کو بہت معلوم ہوتا ہے، افسوس ہوا ہے۔ یہ ذکر الہی کہتے ہیں جیسی تیسے بن پڑی، یہاں تو کر لیا، آگے جا کے ذکر الہی سامنے آیا نا تو پھر تو انداز سوال کا یہ ہے پھر تو مارے گئے، جنت میں سب ختم اور ذکر الہی وہاں بھی کروایا جائے گا۔ ویسی بات کی جیسے موسیٰ نٹھے موت تو تگے موت کھڑی، بھائی ذکر الہی سے بھاگنے والے کو جنت ہی نہیں ملنی۔ من یعش عن ذکر الرحمن نقید لہ قرینا، جو بھی اس دنیا میں ذکر الہی سے بھاگے گا، اس سے طبیعت متنفر ہوگی یا بچے گا، تو اس کے لیے تو ہم شیطان مقرر کر دیں گے جو اس کا ساتھی ہو جائے گا۔ تو یہ تو جھگڑا ہی غلط ختم ہو گیا، تو جہنم کی باتیں ہونی چاہیے۔ اگر ذکر الہی میں لطف آتا ہے اور مزہ آتا ہے تو وہی ذکر الہی آپ کے لیے جنت کے باغ بن جائے گا۔ اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم پر بہت احسان فرمایا یہ وضاحت فرما کے کہ جس قسم کی ظاہری جنت کی تم تمنائیں لیے بیٹھے ہو وہ صرف ایک قسم کے روحانی مضامین کا بیان ہے، اور جہاں تک لطف کا تعلق ہے یہ قطعی بات ہے کہ خواہ وہ مسجدیں ہوں جنت کی یا ذکر الہی ہوں ان مسجدوں کے، ان کا لطف جنت کے باغات سے، جس کو تم یہاں دنیا کے باغات سمجھتے ہو، ان سے بہت زیادہ بڑھ کر ہوگا، اور بہت زیادہ احساس ہوگا لطف کا۔
اور لطف کی جو بات ہے اس کا مادے سے اتنا تعلق نہیں ہے جتنا احساس سے ہے.